ان کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پر دوبارہ سے قرضدار نمودار ہوتے ہیں، قرضدار سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را ان کی تدفین ابھی نہ کریں، خدا را یہ انہیں معاف کر دیا جائے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جس طرح ان کو پیسے دے رہے ہیں ہم نے لینے بھی اسی طرح ہیں اور ہم یہ قرض معاف نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد پیسے کے پیچھے جو ساری زندگی لوگ بھاگتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ قرض کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ میری یہ ویڈیو ان تمام تر لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر اگر تھوڑا سا بھی قرض ہے تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، قرض لینے سے پہلے اپنی استطاعت دیکھ لیا کریں، چونکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو جو کہ اس وقت اسکرین پر چل رہی ہے یہ سبق امیز ویڈیو ہے جو کہ اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے کی بتائی جا رہی ہے، جس میں ایک شخص جو کہ قرضدار ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور وفات ہونے کے بعد چونکہ کہا جاتا ہے کہ قرض اگر باپ ادا نہ کر سکے یا اس کی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ادا نہ کر سکے تو پھر وہ اولاد اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اولاد اعلان کرتی ہے کہ اگر میرے باپ سے کسی نے کچھ لینا دینا ہے تو خدا را ہمیں بتائیں، ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کا قرض واپس کریں گے۔ اس ویڈیو کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد کا ایک نواحی علاقہ ہے جہاں پر یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنی دکھ دینے والی ویڈیو ہے کہ جس میں ایک شخص جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، جو کہ اب اگلے جہاں کا مسافر ہے، لیکن اس دنیا میں اس کے جو کیے ہوئے کام تھے وہ اس کا پیچھا چھوڑنے سے قاصر ہیں، اور اس شخص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر چند لاکھ کا قرض تھا، جو کہ قرض جب اس کی وفات ہوتی ہے تو قرضداروں کو بھی علم ہوتا ہے کہ اب یہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ لوگ آ کر پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس پر پہلے جب ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تب بھی وہاں پر تلخ کلامی ہوتی ہے لینداروں کے بیچ اور اس شخص کی اولاد کے بیچ، یعنی کہ ان کے بیٹوں کے مابین تلخ کلامی ہوتی ہے، اور تلخ کلامی ہونے کے بعد اس شخص کے نماز جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ ادا کرنے کے بعد جب ان کی تدفین کے لیے ان کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پر دوبارہ سے قرضدار نمودار ہوتے ہیں، قرضدار سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را ان کی تدفین ابھی نہ کریں کیونکہ ہم نے اپنے پیسے لینے ہیں، انہوں نے ہمارے لاکھوں روپیہ دینا ہے جو کہ انہوں نے مختلف اوقات میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم سے لیا تھا، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یقینی طور پر میں آپ سے وصول کی ہوئی قرض کی صورت میں یہ رقم جو ہے وہ واپس کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اور جب اولاد سے اس حوالے سے کہا گیا تو اولاد نے کہا کہ ہم اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے باپ کا قرض آپ کو واپس کر سکیں، خدا را یہ انہیں معاف کر دیا جائے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جس طرح ان کو پیسے دے رہے ہیں ہم نے لینے بھی اسی طرح ہیں اور ہم یہ قرض معاف نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد یہ ویڈیو کے مناظر جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قبرستان میں یہ تمام تر واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں لیندار اس قرضدار کی اولاد کے مابین تلخ کلامی ہوتی ہے، قبرستان کے اندر ہی ہاتھا پائی ہوتی ہے اور بات پھر فائرنگ تک جا پہنچتی ہے، اور وہاں پر قبرستان کے اندر جو کہ انسان کی آخری آرام گاہ بھی تسلیم کی جاتی ہے وہاں پر پھر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں یقینی طور پر ہمارے معاشرے کی اور بطور انسان ہمارے اجتماعی زوال کی کہانی ہے کہ یہاں پر کیے ہوئے کام، یا میں یوں کہوں کہ اس پیسے کے پیچھے جو ساری زندگی لوگ بھاگتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ قرض کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ ویڈیو ایک ایسے معاشرے کی ہے جس کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، اسلامی قوانین کے مطابق اس شخص کا پہلے جنازہ پڑھایا گیا ہوگا، اسلامی قوانین کے مطابق ہی اس کی تدفین عمل میں لایا جانا تھی، لیکن بیچ میں مسلمان کھڑے ہو گئے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنا قرض معاف نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے ان کی ضروریات پوری کی ہے، لہٰذا اب اس دنیا سے جانے سے پہلے یعنی کہ ان کی جو باڈی ہے اب لحد میں اتارنے سے پہلے یہ یقینی بنائے کہ اب ہمارے پیسے کون دے گا، ہمارا ضامن کون ہوگا۔ اور یہ ویڈیو پھر جب ریکارڈ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب قبرستان کے اندر گولیاں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار دھاڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر تشدد کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اجتماعی زوال کی کہانی ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو میرا ان تمام تر لوگوں سے مودبانہ میری گزارش ہے کہ جناب اگر آپ قرضدار ہیں تو خدا را اپنی آمدن سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر ان لینداروں کے پیسے چکا دیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہ اس تمام تر زندگی میں اپنی اولاد کو ایک اچھا اور معیاری لائف سٹائل دینے کے چکروں میں جب قرضدار ہو جاتے ہیں تو وہ اولاد جس کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، آپ اپنی اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر پیسے وصول کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی اسکول کی فیس دینی ہے، میں نے اپنے بچے کی یونیورسٹی کی جو ادائیگی ہیں وہ کرنی ہے، یا میں ان کی جاب لگوانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جو ہے ایک منٹ کے لیے نہ سوچوں، اور وہی اولاد آپ کا جو قرض جو کہ آپ نے انہی کے لیے لیا ہو وہ ادا کرنے سے اگر قاصر ہو جائے اور وہ اعلان کر دے کہ جی اگر یہ اٹھ کر ہمارے جو باپ ہیں اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں اور کہہ دے کہ میں نے ان کے پیسے دینے آپ دے دیں، وہ ضمانت کے طور پہ تو ہم دینے کو تیار ہیں، ورنہ آپ جانے
اور ہمارا باپ جانے، باپ وہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو خدارہ یقینی طور پر بہت دکھ دینے والی یہ ویڈیو ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو کہ جن کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بہت اگر قرض ہے، یا ان کو اس ٹرسٹ ہے کہ جی اگر ہم آج قرض لے کے اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، کسی اچھی جگہ پہ نوکری دلا دیں گے، اور کل کو ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے بچے یہ قرض واپس کر دیں گے، تو شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ اور اس طرح کی ویڈیوز خدا نہ خواستہ مزید ہم تک پہنچے، ایسا ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔